اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ریئل ٹاک ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم زیبا ناز، کاف لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ کاف لیگ کی جو کہا جائے کہ اس وقت میڈیا کی جو آواز ہیں وہ میڈم زیبا ناز ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہے احسان ناز صاحب. آپ جانتے ہیں احسان ناز صاحب بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑا نام ہے صحافت میں، اور بابائے صحافت کہنا چاہیے ان کو، انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کے تجزیات جو ہیں وہ بھی ہمارے جو لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، اور ہم چونکہ ٹاپک نہیں رکھتے ہیں، ہم جنرلی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت کی موجودہ سیاسی رجیم اس وقت ملک پہ قابض ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جو پاکستان کی ریجنل سیاست ہے، ریجنل پولیٹکس ہے، اس پہ بھی ہماری جو ہے وہ آئی ہے، اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا میڈم زیبا ناز سے کنٹریبیوٹ کریں آج کیا ہے ان کے پاس اور کیا وہ موقف لے کے ہیں، کیا ڈسکس کریں گے. شکریہ جاوید صاحب، بہت مہربانی آپ کی. آپ ٹاپک خود ہی اپنی باتوں میں واضح کر دیتے ہیں اور پھر آپ دوسرے بندے کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اب آپ اس ٹاپک کو لے کے چلیں. بہت شکریہ آپ کا. آج جو موضوع ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بدترین ایسی گلی میں پہنچ چکی ہے. موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ہم نہ آتے تو پاکستان کا دیوالیہ ہو جاتا. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو یہی صورتحال تھی. ایوب خان کے بعد کوئی بھی حکومت جب آئی ہے تو پاکستان کا دیوالیہ ہی ہوا ہوتا ہے. بالکل. اب میں ان شریفوں سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے دورے IMF ورلڈ بینک کتنے قرضے لیے تھے اور کتنے قرضے ان کو واپس کیے تھے، جبکہ آپ کی جیب میں کتنا پیسہ گیا. بالکل. یہ موٹر وے جو لاہور سے اسلام آباد تک بنی ہے، اس پر جو آپ نے بیرون ملک کی جو اس پاکستان میں جتنا پیسہ لیا آپ نے وہ کدھر گیا. آپ مجھے یہ بتائیں، نیب کے جو دان نکال دیے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے نے کتنا ملک کو لوٹا ہے. ابھی آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، عزت مآب میاں شہباز شریف صاحب، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر جھانکیں، اور جتنا سرمایہ آپ لوگوں نے لوٹا ہے اس کو واپس کروائیں. بینک جتنے خزانوں سے رقم آپ نے لوٹی ہے وہ خدایا بینکوں میں واپس کریں. یہ پاکستان کی میں آواز بن کے آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اتنی آواز اٹھانے کی پاور نہ رہ گئی ہو، کوئی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، لیکن الحمدللہ جو مسلمان ہے، جو غریب عوام کی آواز اٹھانا جانتا ہے، وہ آواز اٹھاتا رہے گا اور آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ آپ نے جو کرپشن کی ہے، وہ لوٹی ہوئی رقم جب تک آپ واپس نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ زوال کا بھی ٹائم آئے گا. اور جو آیا ہوا ہے، یہ آپ کچھ دیر کی وزارتیں لے کے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے. وہ وقت بھی یاد رکھے جب آپ کی پینٹ میں بیلٹ بھی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی اور جیو اور مختلف چینلوں والوں نے فوکس کر کے دکھایا تھا. یہ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جیب بھی پھٹی ہوئی تھی. یہ وزیر اعظم بننے سے ایک ہفتے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے. وہ تو ویسے ہی انہوں نے کر لیا ہوگا، وہ ڈرامے بازی ہے، ڈرامے بازی تھی. عوام کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کے اوپر لگاؤں گا. ایسے پھٹے ہوئے کپڑے عوام نے کیا کرنے ہیں؟ اتنے بدبودار کپڑے آپ عوام کے اوپر لگائیں گے؟ خدا را وہ کام کرے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. آپ نے ڈالر کی قیمت دیکھے 215 روپے، 11 روپے، 13 روپے پہ چل رہی ہے. یہ دنیا کا وہ المیہ ہے جو کبھی زندگی میں اس حد کو کراس نہیں کیا. آپ کی حکومت نے آ کے اس
लानत हमारे सर पे डाली है, और जहां तक ये रेट कम नहीं होगा आवाम के ऊपर बर्डन पे बर्डन पड़ता रहेगा। जी जंगल के कानून करो, तुम बर्फ घरों में रहकर भी उस आग से कब बच सकते हो जो आग दिलों में भर देगी मासूम लहू की तहरीरें। ये जो मौजूदा रजीम है ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ कर रही है, और ये इतनी बड़ी ज़्यादती है कौम के साथ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन हर खुली हुई आँख जो है वो इनको देख रही है, और हर सुनने वाला कान जो है वो इनके झूठ सुन रहा है, और हर बोलने वाली ज़ुबान जो है जो बोल सकती है वो बोल रही है कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। मैं गुजारिश करूँगा एहसान नाज साहब से कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जिस तरह मैडम ने बातें की हैं ना, इनके फटे हुए कपड़ों की, इनकी बेल्ट की, ये सब तमाशागीर हैं। ये डुगडुगी बजाते हैं और इमाम को इकट्ठा करते हैं। लेकिन मैं अब दावे से कहता हूँ, शरीफों और जरदारियों और फजल-उर-रहमान के साथियों, ये सुन लो कि आपकी डुगडुगी बजाने में भी अब कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि आपने हमेशा अपने मफादात के लिए और अपनी दौलत बढ़ाने के लिए और अपने इख्तियारात से नजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हुक्मरानी हासिल की है। मौजूदा रजीम जिसकी बात अभी चौधरी जहांगीर साहब ने की, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि इस मौजूदा रजीम में 20 लोग वो हैं जिन पर मुकदमात कायम हैं। उनको चंद ही लम्हों के बाद अगर ये हुक्मरान ना होते तो वो जेलों में जल रहे होते, वो सड़ रहे होते, उनको पूछने वाला कोई ना होता। इसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शामिल हैं। जी जी बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ तो अपने आप को बचा के ले गए ना लंदन में, बेटे उसके वहाँ पहले से बैठे हो गए थे, हम तो पाकिस्तानी नहीं, हम तो पाकिस्तान का कानून ही नहीं चला। हालांकि सारा सरमाया जो लूटा है वो लूट कर अब्बा जान ने अपने बेटों को दिया है, अपनी बेटी को दिया है। किसी और गरीब आदमी का घर तो नहीं बनाया, या किसी और गरीब के। अब जितने भी ये मर रहे हैं हार्ट अटैक से लोग, जो चपड़ासी था, जो फ्रूटे वाला है, जो पकौड़े वाला है, ये कौन लोग हैं? इनको क्या मिला? इनको मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। इनको भी वही 10,000 15,000 तनख्वाह मिलती रही है। और जब ये गोवा बनने पे आ गए तो उनको उठाकर कोई सऊदी अरब ले गए, कोई बांग्लादेश ले गए, और एक को दुबई ले गए, और वो सारे इस वक्त तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और इसी तरह जिस तरह पहले नैब ने इन लोगों के मुंह में हाथ खोला हुआ था और दिन रात इनकी चीखें निकल रही थी, और ये यही कहते थे इमरान खान से कि आप आए, इस पे हमसे समझौता करें, हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान ने भी ये समझौता किया है। इमरान खान इनकी साजिश में शामिल है। इमरान खान ने जो कुछ किया है ये जानबूझकर किया है, और उनको मौका दिया है असेंबली से बाहर रह के कि तुम नैब का कानून ख़त्म कर दो, तुम समुंदर पर पाकिस्तानियों को वोट देने की जो ताकत है वो ख़त्म कर दो, और जो वोटिंग मशीन जो थी जिसने शफाफ और अच्छे इलेक्शन कराने थे उनको ख़त्म कर दो। अगर ये असेंबली में होता तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये रजीम कभी भी इनको तब्दील नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये साइलेंस रहकर भी इसने कौम की छुरा घूंपा है जिसको कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अब मुझे ये बताएं, ये बार बार धमकी लगाता है इस्लामाबाद आओ, इस्लामाबाद आओ। भाई इस्लामाबाद आप पहले दौर में भी कितने महीने बैठे रहे हैं, आप इनकी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते थे। वो तो उस वक्त आपने एक सिर्फ रास्ता पढ़ाया और अपनी जान बचाई कि वो सुबह रात में बहुत बड़ा सामने अगले बच्चों को कत्ल करने का, उस पर मैं ख़त्म करता हूँ धरना। इसलिए इन धरनों वरनों से कुछ नहीं जाता। लेकिन जब आप और हुकूमत और जो जितने भी हुकूमत देने वाली रजीम है मिले हुए आपस में, तो आवाम का अल्लाह हाफ़िज़ है।
اور عوام کے ساتھ جو کچھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اور جس مہنگائی میں ان کو پیس رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ جب بازار میں جاتا ہے وہ 1000 روپے اگر جیب میں ڈال کے جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. وہ ایک ہڈیا کا سودا نہیں خرید سکتا کیونکہ 600 روپے 650 روپے کلو گھی ہے. باقی چیزوں کا بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 2000 روپے دے دیے, 2000 سے آپ بچوں کے عید کے کپڑے سلوا لیں. اٹس نان سینس. یہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب روزانہ بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پہ جھوٹ بولتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں اور غریبوں کا مذاق اڑاتی ہیں. میں ان کو وارن کرتا ہوں, آپ عوام کی زبان مت کھلوائیں ورنہ عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان کو ہوں گے اور پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. جی پچھلی صدی میں ارلی 70s میں جب یہ جمہوریت کا نعرہ لگا اور جمہوری نظام, جمہوری کلچر کے بارے میں ڈسکس ہونا شروع ہوا, تو جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام جو ہے وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اسٹیبلش کیا گیا, یہ ٹوٹلی اس سے ڈفرینٹ ہے جو پاورز نے اپنے لیے اسٹیبلش کیا تھا. آپ ویسی جمہوریت کی اگر تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلے جمہوریت جو پہلی جمہوری ٹائم تھا جو گزرا وہ تقریباً 17 سال کا تھا. اسپارٹنز کی جو جمہوریت تھی وہ 17 سال چلی. اس کے بعد دوسری جو جمہوریت تھی وکیلینس کی تھی جو غالباً 23 سال کے قریب چلی. اور اس کے بعد یہ جمہوری کلچر ہے جو 1942 سے آن ورڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. ارلی پچھلی صدی میں اس کی باتیں ہونا شروع ہوئی اور 1942 سے آن ورڈ جو ہے وہ جمہوری کلچر, جمہوری نظام کو جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا. میرے پاکستانیوں, یہ جمہوری نظام جو ہے وہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ آپ کو چنگیزی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ کلچر جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور اسلامائزیشن کو اتنی تیزی سے دلوں سے نکالا گیا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ چنگیزی کے علاوہ, پیچھے جو ہے وہ ظالمانہ حکومت کے علاوہ, ظلم کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. میرے پاکستانیوں, آج کی اگر میں سیاست پاکستان کی اس کو ڈسکس کروں تو مجھے اس جمہوری نظام جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کی باقیات میں صرف ظلم و جبر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. اور آج کی رجیم چینج کے بعد جو آج کی حکومت کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس حکومت میں 60% کابینہ ایسی ہے جو ملزمان پہ مشتمل ہے, جو مجرمان پہ مشتمل ہے, اور باقی 40% بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ چکے کھڑے ہوئے تو وہ بھی ملزمان بھی ہیں اور مجرمان بھی ہیں. میرے پاکستانیوں, یہ نظام جو ہے وہ اتنا فرسودہ اور گندا نظام ہے اور اتنا استحصالی نظام ہے کہ اس استحصالی نظام کی وجہ سے آج میں اور آپ بھوک کی جو ہے وہ بدترین پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے بنیادی جو اصول ہیں, جو بنیادی ہمارے مفادات ہیں, ان پہ موجودہ جو اسٹرکچر ہے اس نے پوری طرح قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ پہ کھلواڑ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں تبدیلی تب رونما ہوگی جب ہم جان سکیں گے کہ اصل نظام کیا ہے اور وہ کیسے عوامی مفادات کا خیال رکھتا ہے. میرے پاکستانیوں, یہ نظام, اس کی جستجو جو ہے وہ آپ کو ایک بہترین جو ہے زندگی کی طرف لے کے جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھیں, اس کی طرف جاننے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پاکستانیوں, تعلیم جو ہے وہ بنیادی ماخذ ہے جو آپ کے میرے لیے انتہائی اہم ہے. ہمیں اس کی طرف موو کرنا پڑے گا. میرے پاکستانیوں, ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ ہمارے ساتھ جو حکمران ہیں وہ جس نظام کے تحت ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا استحصالی اور کتنا نہیں ہے. میرے پاکستانیوں, ہمیں شخصیت پرستی سے عمران خان کے زندہ باد کے, شہباز شریف زندہ باد کے, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ان کے زندہ باد کے نعروں سے نکلنا پڑے گا.
جب تک ہم نہیں نکلیں گے نئی تبدیلی نئی زندگی جو ہے وہ جنم نہیں لے گی۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیے سلمان فاروقی کے آخری شعر کے 2 اشعار ہیں، وہ آپ کی نظر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس میں چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں اور اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں میں ابھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔